آپ کے لوکل جتنے مسائل ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ انکوپریٹ ہے؟ دیکھیں، وہ موجودہ بلوچستان حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. عوام کے دکھ درد کم کرنے کے بجائے وہ بڑھاتے ہیں. حقیقتاً طور پر وہ عوام کے تو حقیقی نمائندے تو نہیں ہیں. وہ جو فارم کے نمبر آتے ہیں نا، فلاں نمبر، اس سے اوپر کے ہی لوگ ہیں. تو اس لیے ان کے وہاں چلتا بھی نہیں ہے. اور سنجیدہ میں کئی دفعہ وزیر اعلیٰ محترم سے جا کے ملا ہے کہ میرا دوست ہے، اچھے تعلق ہے، میں بار بار جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں، ہدایت بھی دیتا ہوں، تحریری تجویز بھی دیتا ہوں، لیکن وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. گورنر صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ بھی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. اسپیکر صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ بھی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. وہاں ایک بے بسی کا، ہم سے زیادہ مظلوم تو وزیر ہے وہاں پہ. اچھا. ہم سے زیادہ مظلوم ہیں. ان کی باتیں سنتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے خود، کہ اتنے مظلوم لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان بیچاروں کا تو رام آتا ہے. تو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں جب وہ پریس کانفرنس میں پریس آتے کے ہیں. سامنے تو میں خود بھی کبھی ان کو مذاق اڑاتا ہوں کہ آپ کی پریس کے سامنے تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، تو آپ لوگوں کو باہر اندر کمرے میں ہنسی تو نہیں آتی اپنی باتوں پر کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے حکومت ہے جو ہے نا، میں نے کئی دفعہ جب ملا ہوں، مجھے بے بسی، لاچاری، مایوسی، یہ مایوسی عوام کی سطح پر نہیں ہے. یہ مایوسی جو ہے نا صرف ہمارے وزیروں ارباب کی، اختیار کے پاس. ارباب بلوچستان کے ارباب اختیار کے منہ سے بھی مایوسی کی باتیں ہم سنتے ہیں. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بالکل، اسی لیے تو ہم لاگ مارچ، ورنہ ہمارے مسائل وہاں حل ہوتے ہیں. ہاں، ظاہر ہے ان اگر کے پاس. وہاں ان کے دفتروں میں حل ہوتے ہیں، ہماری فریاد وہاں سنی جاتی ہے، ہمارے دکھ کا درد کا دوا وہاں ہوتا، تو یہ اسلام آباد آنے کی، لانگ مارچ کرنے ہمیں کیا ضرورت؟ میں خود پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، کوئی عام بندہ نہیں ظاہر ہوں. ہے. تو پارلیمنٹ کا اگر مسائل میں 1.5 سال سے میں تقریریں کر رہا ہوں، قراردادیں پیش کر رہا ہوں، تجاویز دے رہا ہوں، ملاقاتیں کر رہا ہوں، تو مجھے وہاں بے بسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا، مجھے بتائیں کہ اتنی آپ نے جتنی ہم نے پروگرام میں بات کی ہے، اس سے بھی زیادہ باتیں آپ کی حکومتی نمائندوں کے ساتھ ہوئی ہوں گی، اور ایک ایک بات پہ بہت زیادہ آرگومنٹ ہوا ہوگا. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا حل میرے جیسے بندے کو، جو کہ ایک جرنلسٹ ہے، کہ اس کا حل ممکن ہے. آپ وہاں سے لانگ مارچ لے کے آتے ہیں، وفاقی حکومت کو اس کا ادراک ہو گیا، تو کیا وہ لوگ جن کے پاس اصل اختیار ہے اور وہ پاکستان کو قائم رکھنے کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے شہادتیں بھی وہاں پہ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں نا جو ہماری فوج کے جوان ہیں وہاں پہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کمیونیکیشن گیپ ہے، یا ان تک بات نہیں پہنچ رہی؟ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی طاقت اور حلقوں کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے. وہ بالکل سب جانتے ہیں. لاشیں وہ خود بھی اٹھا رہے ہاں ہیں، بالکل. بار بار جنازے اٹھاتے ہیں، عام لوگوں کی بھی جنازے ہیں، عام سپاہیوں کی بھی جنازے ہیں، سب اٹھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں. میں بس کبھی کبھی خود بھی سوچتا ہوں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پلان ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان کو میدان جنگ بنایا ہے، کسی کوئی قوتیں ہیں جو یہاں اس رنگ کو رنگ بھرنا چاہتے ہیں اس نقشے پر. میں خود کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا دیکھی ہے ہمارے طاقتور حلقوں نے، حادثات اور ثانیات اس پاکستان کے ساتھ گزرے ہیں. ہمیں ان ثانیات سے سبق سیکھنا چاہیے، ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ قائد اعظم کا پاکستان، بانی محمد علی جناح کا پاکستان دو لخت ہو گیا. آج کا جو پاکستان ہے وہ تو قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا پاکستان ہے، اس کا تو ایک بازو تو کٹ گیا. اب اس پاکستان کے ساتھ کیوں مزید دوسرا سانحہ ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ہم سب پتہ ہے ان کو، لیکن طاقت اور حلقے جو ہے، یہ طاقت کا جو نشہ ہے، یہ ایسی نشہ ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو ٹھیک. جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے عقل کل کوئی نہیں ہے، کوئی تجویز دے دے، کوئی بات کرے، سب سے بے عقل بات کر رہا ہے. یہ جو طاقت کے نشے سے ہوتے رہیں اور ایک قوم کا سوچیں، قوم مفاد کا سوچیں، تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. تو ذرا بتائیں بات چیت کس کے ساتھ کریں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی صوبائی اسمبلی بھی بے اختیار ہے، کن لوگ؟ سرداروں کے ساتھ تو یہ انگیج رہتے ہی ہیں. اب آپ اگر فرنٹ پہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ بات چیت اگر یہ کرتے ہیں، کیا آپ ایک پل کا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا
جب طالبانائزیشن پورے زور پہ تھی، یہاں پہ دہشت گردی کا اپنا دورہ تھا، تو ہم نے جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم صاحب کو یا دیگر عمائدین کو ہم نے دیکھا مذاکرات کے لیے وہ جاتے تھے۔ کیا آپ کوئی ایسی ذمہ داری آپ کو کچھ سونپی جائے گی، یا آپ کو کوئی مستقبل قریب میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت آپ سے یا ریاست آپ سے کہے کہ آپ ناراض بلوچوں کو جو ہے وہ منائیں اور ایک ٹیبل پہ بٹھائیں؟ ناراض بلوچ تو اور بات کی بات ہے۔ پہلے تو یہ کہ بلوچستان میں جب تک سیاسی قیادت، مجھے ذمہ داری سونپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کردار بھی ادا کریں گے۔ بلوچستان میں ہم لوگ بلوچستان کے مسائل بالکل حل کر سکتے ہیں، امن قائم کر سکتے ہیں، بلوچستان کی تعلیم بہتر کر سکتے ہیں بلوچستان میں۔ لیکن یہ کہ تو ہم تو کوئی آ کے بیٹھ تو جائے۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، مجھ سے ہم سے کوئی نہیں، وزیروں وزیر اعلیٰ محترم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بلوچستان کو امن، انہی کے اپنے بندے ہیں، انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں۔ سیاسی جماعت کو، سیاسی حکومت کو، سیاسی لوگوں کو اختیار دیا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے تجاویز لیے جائیں، ان کے ساتھ جرگہ کیا جائے، ہم بلوچستان کے مسئلے بالکل حل کر سکتے ہیں، اور بار بار کیا جائے۔ اور یہ سیاسی معاشی مسائل ہیں بلوچستان کے، وہ فوراً حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کسی سے نہیں پوچھتے، پارلیمنٹ کو بے بس ہو، کابینہ بے بس ہو، منتخب نمائندے بے بس ہوں، سب بے بس ہوں، اور آپ اسلام آباد میں بند کمرے میں بیٹھ کر فیصلے وہ مسلط کر رہے ہوں کہ یہ فیصلہ کرو، یہ فیصلہ کرو، یہ فیصلہ کرو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایس ایچ او کی مار ہے۔ بچے اسلام آباد کے والوں کے تو نہیں مر رہے، میرے مر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے بند اے سی کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لخت جگر مر رہے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، یتیم میرے ہو رہے ہیں۔ تو فیصلے مجھ سے آپ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے خواہ وہ ہو؟ بلوچ ہوں، خواہ وہ باوردی شہید ہوں، جو بھی وہ ہو، پاکستان کے بچے ہیں، غریب مر رہے ہیں بھائی، بالکل ان کے بڑوں کے بچے مر جائیں تو فوراً یہ فیصلے کرنے لگ Absolutely جائیں۔ right, یہ absolutely غریبوں کے بچے مر رہے ہیں، چاہے فوج کے بچے بھی غریبوں کے ہیں، باقیوں کے غریب ہیں، سب غریب ہیں، کوئی بڑوں کے بچے ایلیٹ کلاس طبقے کے نہیں مر رہے ہیں، چاہے سیاسی میدان میں کہیں یا سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیں۔ تو بلوچستان کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، اب اتنے نالائق نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم بلوچستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، امن دے سکتے ہیں، سب کچھ ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور بلوچستان کا مسئلہ سیاسی لوگ ہی حل کر سکتے ہیں، بندوق والے بالکل حل نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایز اے امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا ہدایت الرحمان، پروگرام کے آخر میں پاکستانی قوم کے نام، پوری قوم کے نام کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں پورے پاکستان کے لوگوں، جو بلوچستان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ بلوچستان کے لوگ شاید شرپسند ہیں، بلوچستان کے لوگ شاید پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ضدی ہیں جیسے بنگالیوں کے ساتھ کرتے تھے، ہم بالکل محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے تحت اختیارات چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، اپنے عزت نفس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں گلے لگانے کی ضرورت ہے، گالی اور گولی کی پالیستر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پورے پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ بلوچستان بھی پاکستان کا ایک صوبہ ہے، ہم آبادی کے لحاظ سے بہت تھوڑے ہیں لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، معدنیات اللہ پاک نے بے شمار ہمیں دیے ہیں، ہم خزانے ہمارے پاؤں کے نیچے موجود ہیں، سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہمیں محبت دی جائے، محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان پورے پاکستان کو ترقی دے سکتا ہے، یہی گوادر پورے پاکستان کو ترقی دے سکتا ہے۔ لیکن آپ جو ہے ہمیں گالی اور گولی کے زبان میں کوئی بات کرے گا تو وہاں کے ہر علاقے کے جو کلچر ہے، تہذیب ہے، مسائل، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ ہم پورے پاکستان کے پیغام اسی لانگ مارچ میں نے پورے پنجاب کے عوام کو یہی کہا تھا کہ جو پنجاب نے جو ہمیں عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کے عوام نے ڈیرہ غازی خان سے لے کر لاہور تک، اسلام آباد تک ہمیں بہت بڑی عزت دی۔ پنجاب حکومت کا رویہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ پنجاب کے عوام نے، یہاں کے نوجوان نے ہمیں بڑی عزت دی۔ پنجاب کے تمام عوام مظلوم اکٹھے ہو جائیں تو بلوچستان میں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن وہاں ظلم و جبر ختم ہو جائیں تو بلوچستان کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔